ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم رؤوف الرحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جنت پہ ناز ہے نا، عبادت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے ہمارے پاس کیا؟ یہ تو سوچے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر کوئی سوچے۔ جو کچھ ہم ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے عمل اس لائق ہی کہاں کہ اللہ کے بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھیں۔ ہم تو کما حق ہوں اپنے رب کی عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، نہیں ادا کر سکتے، اور جانا ہمیں جنت میں ہے، جانا ہمیں جنت میں ہے۔ تو جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ، سیدھی سڑک، وہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کیا شہر ہے؟ سیدھی سڑک۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک وہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیموت، کہ جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں آ کر کے مرے، اس لیے کہ من یموت بالمدینۃ اشفع او کما قال، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ شہر مصطفیٰ شفاعت نگر کی سڑک، یہاں سے شفاعت کا راستہ جاتا ہے، اور شفاعت کا راستہ یہ جنت کا راستہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش مدینے میں ایمان و عافیت کی شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ ہماری زندگی کی آخری تمنا ہے اس دنیا کی، اس کے بعد کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بتایا میرے آقا نے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اسے بھی سرکار نے اپنی شفاعت کی بشارت دی ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، کوشش کیا کرے کچھ وقت روزانہ جتنا آپ سے ہو سکے، کم از کم 313 مرتبہ، کم از کم روزانہ 24 گھنٹے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت ملے آپ کو تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ کر کے درود پاک پڑھنے کی عادت ضرور بنا لے۔ یہ درود پاک حضور کی محبت پانے کا یہ نسخہ کیمیا ہے، بہت عظیم سبب ہے۔ درود پاک سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ آج محفل میلاد کی اور محبت مصطفیٰ کی گویا کی 11ویں محفل آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر جا رہا ہے، عنقریب لمحے بھی گزر جائیں گے۔ 2 دن اور بچے ہیں، آج اور کل۔ جتنا ہو سکے کوشش کرتے ہیں سرکار کی محبت و پیار کی باتیں ہم کریں گے، کیونکہ جس محبوب کریم کا ذکر چھیڑ کر ہم بیٹھے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت جو سراپا لائق تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔ آج سب سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو بہت ہیں، بہت نام ہیں۔ ذاتی جو نام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو ہمارے لب حضور کے نام کو چوم لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، یہ اہل ارض کے لیے، زمین والوں کے لیے، اور حضور کا ذاتی نام جو آسمانوں پر ہے وہ ہے احمد، تو نام سرکار کا ذاتی ہے۔ باقی صفاتی نام تو بے شمار ہیں۔ ہم رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ، مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، محمود، حامد، عاقب، عاطف وغیرہ وغیرہ، یہ سب میرے قریب آقا کے صفاتی نام ہیں۔ تو جو ہمارے لیے ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ محمد کا معنی پتا ہے کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ حضور کی تعریف نہ بھی کرنا چاہے، صرف نام لے لے تو بھی تعریف ہو جائے گی، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد کا جو معنی ہے یہ سمجھ لے، چونکہ ہمارے سرکار ہیں اور ہم روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے آقا کا نام لیتے ہیں، دودھ پڑھتے ہیں تو بھی نام لیتے ہیں۔ نماز جب تک ہم حضور کا نام نہیں لیتے ہیں نماز ہی ختم نہیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، حالت نماز میں جب تک اپنے آقا کا ذکر نہ کر لے تب تک سلام پھیرتے ہیں؟ ہم نہیں پھیرتے ہیں۔ ہر جگہ تو معنی تو پتہ ہونا چاہیے نا غلاموں کو کہ سرکار کے نام اقدس کا معنی کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور کے نام محمد کا معنی، فرماتے ہیں کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حمد سے بنا ہے، حمد معنی تعریف۔ محمد کا معنی کیا ہوا؟ وہ اس ذات کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی تو حضور کو محمد کہہ کے پکارتے تھے، وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، اور وہ مطلب اس طرح اہل زبان تھے کہ دوسرے لوگوں کو عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے۔
وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ علم ہے ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری میں مہارت تھی، کلام میں ان کو مہارت تھی، عرب کی زبان میں بہت زیادہ ماہر تھے، اپنے سامنے دوسروں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اتنا ماہر تھے وہ شعر و شاعری میں اور الفاظ اور کلام وغیرہ کی فصاحت و بلاغت میں بہت ماہر تھے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ وہ اہل عرب جو اپنے فصاحت و بلاغت میں ہر جگہ مشہور تھے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور آئے تو سارا کلام سے ان کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، جانتے تھے، تو کسی ذی شعور نے کہا کافروں سے کہ یار تم جن کی مذمت کرتے ہو، ان حضور السلام کی توہین کیا کرتے تھے، ان کی مذمت کرتے ہو، توہین کرتے ہو، ان کی برائی کرتے ہو، اور نام کیا لیتے ہو؟ تو کہا ہم محمد نام لیتے ہیں۔ پوچھا اچھا محمد کا معنی کیا ہے؟ کہا محمد کا معنی ہے کہ بار بار تعریف کی جائے۔ کہا تم نام لیتے ہو، ایک طرف ان کی مذمت کرتے ہو، توہین کرتے ہو، اور دوسری طرف محمد کہہ کے ان کی تعریف بھی کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی ذی شعور نے کہا یا تو نام لینا چھوڑ دو یا تو برائی کرنا چھوڑ دو، یا تو نام لینا چھوڑ دو یا تو یعنی برائی بھی کرتے ہو اور ان کا نام لے کر تعریف بھی کرتے ہو، یہ تو تمہارے قول میں تضاد ہے۔ تو نے کہا یار بات تو صحیح ہے کہ یا تو ہم نام لینا چھوڑ دیں یا تو مذمت کرنا چھوڑ دیں۔ تو کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، برائی کرنا نہیں چھوڑیں گے، نام چینج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طریقے پر حضور کا نام مزمم رکھ لیا۔ مزمم مانے جس کی برائی بیان کی جائے، جس کی یعنی بالکل محمد کا اپوزٹ جو نام ہے برخلاف، وہ نام اپنے طور پر رکھ لیا، مزمم ہے مزمم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مزمم نام رکھا، پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی تو صحابہ نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کو مزمم کہنے لگے ہیں۔ مزمم مانے جو جس کی برائی بیان کی جائے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دیکھا تم نے رب نے قریش کا منہ کیسے پھیر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یلعنون مزممن ویشتمون مزممن وانا محمد، کہا کہ وہ کسی مزمم کو گالی دیتے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرا رب خود ہی نہیں چاہتا کہ اس ناپاک زبان پر اپنے محبوب کا پاک نام آئے، کریم رب نے ان کے گندے زبان سے اپنے پاکیزہ محبوب کے نام کو ہی پھیر دیا ہوا ہے۔ کہا یہ کسی اور مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، یہ کسی اور مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، یہ تو میرے رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ ظالم جو حضور کی توہین کرتے ہیں، در حقیقت یہ حضور کی توہین نہیں، حضور کا نام اقدس دے کر کے حضور کی بلکہ تعریف کرتے ہیں، اور یہ اپنے قول و فعل میں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ بس ہمیں حضور کی غلامی کا حصہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک ضمنی طور پر بات آ گئی کہ ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ میرے سرکار کا جو ہم نام لیتے ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا رس ہو جائے، منہ ہو جائے، تو یقیناً حضور کا نام ہی ایسا پاکیزہ ہے، ایسا مقدس ہے، نام لیتے ہی دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور کا نام دلوں کی تسکین کا باعث ہے، حضور کا نام دلوں کو سکون بخشتا ہے، حضور السلام کا نام کی برکتوں سے بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، غم زدوں کے غم دور ہوتے ہیں، یہ وہ نام محمد ہے۔ کاش نام محمد سے ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے۔ بہرحال آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورۃ النساء کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر تھوڑی بات محبت مصطفیٰ کی کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کی سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا یہ تو بتائیں۔ بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کون ہوتا ہے، وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ وہم میں آتا ہے۔ بندے کی مجال کیا ہے کہ رب کی اطاعت کر سکے؟ کیسے کرے گا رب کی اطاعت؟
نہ اس کا کلام سن سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ رب عقل و شعور میں آ سکتا ہے بندے کی، وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت بندہ کیوں کر سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ میری اطاعت تو نہیں کر سکتے، البتہ ومن یطع الرسول، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میرے مصطفیٰ کریم کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ تو دونوں چیزوں کا ذکر کیا، چونکہ اللہ کا مقام بلند و بالا ہے، رب نے پہلے اپنا ذکر کیا، من یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جو ہوگا اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انعام ہی عطا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ ان کا مقام انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کا مقام صدیقین کے ساتھ ہوگا، ان کی قربت اور صحبت جو ہے اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے اور یہ بہت ہی محبت کی بات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جن کا نام علماء نے لکھا ہے کہ ثوبان تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، میں نے بتایا کہ تو تمام صحابہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور محبت رسول ہی کی بنا پر تو وہ صحابی تھے، اگر یہ نہ ہوتا تو منافق ہوتے جیسا کہ دیگر لوگ تھے۔ حضور کی محبت کی بنا پر وہ صحابی تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا، وہ حدیث پاک ان رجل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ لانت احب الی من اہلی ومالی، چہرہ اترا ہوا تھا، غمزدہ تھا چہرہ۔ تو سرکار کے بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ چہرے پر اداسی ہے، کچھ پریشانی ہے، غم ہے، آقا ہے، امت سے پیار کرتے ہیں، سرکار اپنی امت کے چہرے پر غم کے آثار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آقا کوئی پریشانی اور نہیں ہے، حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، بس یہ کہا سرکار آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہاں تک کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، آپ سے مجھے میرے مال سے، میرے اہل و عیال سے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبَرُ، سرکار جب آپ کی یاد آتی ہے پھر مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، حَتَّى أَجِيَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، حضرت ثوبان کہتے ہیں جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے فوراً گھر سے نکل جاتا ہوں اور سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کے رخ نور کی زیارت کرتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام، یہ صحابہ کی محبت، بات محبت مصطفیٰ کی ہے کہ بن مصطفیٰ کو دیکھے انہیں قرار نہیں آتا تھا۔ ارے یار ان کی محبت تو بہت اعلیٰ درجے کی تھی جس کی مثال آج دنیا میں ملتی ہی نہیں۔ میں بات کرتا ہوں اس دور کے نوجوانوں کو، اگر کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو وہ دنوں رات اس کی محبت میں پاگل پاگل ہو کر کے پھرتا ہے، وہ تو صحابہ تھے مصطفیٰ سے سچی محبت تھی۔ یہ جھوٹی محبت کا حال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لیلا مجنون بن کر کے گھوما کرتے ہیں، ارے وہ صحابہ تھے، وہ حضور سے تو اپنے مال و دولت، اپنی جان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کو کس ترازو میں تول سکتے ہیں، کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی حضرت ثوبان حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے آقا آپ کی یاد آتی ہے فوراً آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، چہرے نور کی زیارت کرتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لیکن مجھے ایک غم لاحق ہے، ایک فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، اب اس غم کی وجہ سے میرے چہرے پر اداسی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ذکرتی، حدیث سنا رہا ہوں شان نزول اس آیت کا، موتی و موتکا فعرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین وان دخلتها لا اراکا،
کہنے لگے کہ میرے آقا ایک غم مجھے لاحق ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ جب اس دنیا سے میری موت ہو جائے گی آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور اگر ہم جنت میں جائیں گے بھی تو نہ جانے کس کونے کھانچے میں ہوں گے آقا، جنت میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو پھر کس طرح آپ کا دیدار نصیب ہوگا، کیسے آپ کی زیارت کر سکتا ہوں، کیسے آپ کے رخ نور کی زیارت سے اپنے دل کو سکون دے سکتا ہوں، بس صرف مجھے یہ غم ہے، اس بات کا غم ہے۔ یہاں تو چلو آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا سب کچھ چھوڑ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جنت میں آپ کی یاد آئے گی، آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے انبیاء کے ساتھ، میں تو ایک عام امتی ہوں، عام انسان ہوں، جنت میں آپ کی طفیل گیا بھی ہوں تو کسی نیچے والے درجے میں ہوں گا جہاں سے آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی نا، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةِ، پھر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا صحابہ کی تسلی کے لیے، اور کیا فرمایا؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کی رسول کی اطاعت جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ عطا فرما دے گا، جنت میں بھی تمہیں ان کی دنیا میں اطاعت کی برکت سے اللہ تمہیں جنت میں ان کی قربت میں جگہ عطا فرما دے گا، جنت میں ان کے ساتھ میں تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی قربت جنت میں نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے پہلی بات تو سچی محبت کریں، اور دوسری بات ہر فعل میں حضور کی شریعت کی، سنت کی، اعمال کی، احکام کی پیروی کرے، اتباع کرے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ حضور سے محبت کریں گے، حضور کی اطاعت کریں گے، اللہ آپ کو ضرور حضور کی قربت میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے حدیث پاک فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ آئے گا۔ اور ایک حدیث پاک میرے آقا نے، یہ تو حضور کی ذات سے محبت کی بات تھی، حضور کی شریعت و سنت سے محبت کا بھی یہ صلہ آقا نے دیا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں اور حضور کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت میں اپنے حبیب کریم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ تو لازم ہے دو چیز، ایک تو حضور کی سچی محبت دل میں بسائیں، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے پیار کریں، حضور کے ذکر سے پیار کریں، اور دوسری چیز حضور کی تعلیمات سے، حضور کی سنت سے، حضور کی شریعت سے، حضور کے حکام سے جو جو حضور پسند کرتے جائیں وہ بھی آپ پسند کریں، تو انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں بھی ہمارے دل کو سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی جنت میں ہمارے آقا اپنے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے دیکھیں صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات حضور کی محبت کی ہے نا، اور صرف ہم اس لیے بات کر رہے ہیں سرکار کی محبت کی تاکہ ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، یہی حضور کی محبت، ہمارا دین، ہمارا ایمان، کل سرمایہ، کل پونجی محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی محبت نے ہم پر غلبہ کیا ہوا ہے، چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے نا ہر دن کا، وہ آپ کو ملنا ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں، رب نے جو مقدر کیا ہے ملنا ہے۔ دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔
دنیا سے صرف فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دل میں بسانے کی نہیں۔ دل میں صرف یار کی محبت ہو، مصطفیٰ کی محبت ہو، مصطفیٰ کے رب کی محبت ہو، اور جب سچی محبت حضور کے دل میں ہوگی اپنے، تو خود بخود اللہ کی محبت ہوگی۔ من احبنی، میرے آقا فرماتے فقد احب اللہ، میری محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی محبت نے اتنا غلبہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر رات و دن ایک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دنیا کے دولت کی خاطر ہم اپنا ملک چھوڑ دیں گے، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، اپنا جو ہے نا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ، دوست احباب، پورا قبیلہ خاندان سب چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں دنیا پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، سب کچھ کے لیے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، تم دنیا کی مال و متاع کی خاطر، دنیا کی آسائش و راحت کی خاطر اتنا سب کچھ محنت اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی نے رات و دن تمہاری خاطر رو رو کر کے دعائیں کی ہیں تمہاری مغفرت کے لیے، اس نبی کی خاطر تم کیا کرتے ہو خود اپنے دل سے فیصلہ کرو۔ اور تمہیں پتا ہے مرنے کے بعد تمہارا باپ تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، تمہاری ماں تمہاری قبر میں نہیں آئے گی، وہ بیوی جو تمہارے خاطر روتی ہے وہ بھی تمہارے قبر میں نہیں آئے گی، وہ بچے جن کو تم حد سے زیادہ پیار کرتے ہو وہ بھی تمہارے قبر میں نہیں آئیں گے، نہ محشر میں سہارا بنیں گے۔ اگر قبر میں کوئی ذات انور آنے والی ہے، کوئی تمہارا سہارا ہے، کوئی تمہیں پوچھے گا، تو صرف مصطفیٰ کی ذات اقدس ہوگی۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اب میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ قبر میں سرکار آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، محشر میں حضور کی شفاعت ملے گی، تب ہمیں جنت میں جانے کا حکم ملے گا۔ آج ہم جو عذاب سے بچ رہے ہیں اور اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا قہر نہیں آ رہا ہے، یہ سب حضور کی رحمت کا فیض ہے۔ میرے عزیزوں، ہر چیز کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں۔ بتاؤ امتیوں، اپنے مصطفیٰ کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ وہ اتنا ہم بیگانہ ہو گئے حضور سے اتنا دور کہ ہم تھوڑی دیر حضور کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ پوچھیں گے تم سے کہ تم میری محبت کا دم بھرتے تھے، بتاؤ تم نے میرے خاطر کیا کیا ہے؟ اب آؤ میں آپ کو صحابہ کے واقعات سناتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار رہیں، اور ہمیں پتا ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا یار، کوئی نہیں کام آئے گا، کام آنے والی ذات اقدس صرف مصطفیٰ کریم کی بس۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری دیہات میں رہنے والے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا، لیکن حضور سے محبت بڑی کرتے تھے۔ جب حضور کی یاد آ جاتی نا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جیسے حضور کی یاد آتی فوراً سب کچھ چھوڑ دیتے، کھیتی باڑی ہل جوتنا بونا سب چھوڑ کر کے باغے مدینہ منورہ آتے رہتے تھے دیہات میں، آ کر کے جی بھر کر کے مصطفیٰ کریم کے جلووں کو دیکھتے، حضور کی صحبت کا فیض اٹھاتے، حضور کا دیدار کرتے، جی بھر کر حضور کا دیدار کرتے۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر دیدار مصطفیٰ کرتے اور اس کے بعد پھر چلے جاتے، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید کئی دن گزر گئے، اپنے کام کاج میں مشغول رہے اور حضور کے دیدار کے لیے نہ آ سکے۔ اچانک انہیں یاد آئی کہ یار، اپنے آپ سے کہنے لگے عبداللہ تو اتنا بے وفا ہو گیا، محبت جاگ گئی، اتنا بے وفا ہو گیا، کتنا دن گزر گئے تو نے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کیا، اب تجھے یاد نہیں آتی حضور کی؟ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں، بس یہ یاد آتی ہی خیال آیا حضور کا نا، جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دیے، سب چھوڑ دیا، جو کھیتی باڑی کا کام چھوڑ دیا اور بھاگے بس بے قرار نگاہوں سے بے تابانہ بار سوئے مدینہ چل دیے۔ جب پہنچے حضور کے در اقدس پر تو وہ وقت ایسا تھا میرے آقا بستر عدالت پر تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چند دن باقی تھے، سرکار اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب تھے۔ بس
بستر علالت پر تھے. حجر عائشہ میں میرے آقا ایک نورانی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. سرکار کا مبارک جو قدم کا تلوا تھا، وہ تلوا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چاند و سورج بھی بےقرار رہا کرتے تھے. وہ تلوے مصطفیٰ. امام رسول فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. تلوا جانتے ہیں پیر کا نچلا حصہ جو زمین پر پڑتا ہے اس کو تلوا کہتے ہیں. یعنی حضور کے تلووں کی شان یہ ہے کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. یہ تو مصطفیٰ کے تلووں کا حال تھا. اور فرمایا ہے کہ تلوے مصطفیٰ کیا کہ نگاہوں میں کیسے بچ سکتا ہے؟ جس کو حضور کا تلوا نظر آ جائے دیکھ لے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا؟ کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا؟ حضرت عبداللہ بن زید جب حاضر ہوئے حضرت عائشہ میں دیکھا کہ سرکار نوری چادر اوڑھ کر کے آرام فرما رہے. بےتاب تو ہو گئے تھے، کئی دن حضور کی زیارت نہ ہوئی. حضور کا تلوا کھلا ہوا تھا. فوراً گئے اندر ادب کے ساتھ میں اور بےتابانہ وار عشق کے انداز میں اپنے رخسار کو، اپنے لبوں کو حضور کے تلووں سے مس کرنے لگے. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے یار. کاش قربان جاؤں عبداللہ، قربان جاؤں تمہاری قسمت پر. مصطفیٰ کے تلوے چومنے کا بوسہ دینے کا موقع تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے. حضور کی مبارک تلووں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی لبوں سے چومتے ہیں. بہت دیر تک مستی میں ڈوب گئے، انہیں ہوش نہ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کافی دیر تک سرکار کے تلوے اقدس سے لگ کر کے اپنی محبت و پیار کا اظہار کرتے رہے. جب کافی دیر گزری اچانک خیال آیا کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہیں عقیدت میں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. مصطفیٰ کریم آرام کر رہے ہیں اور تم ان کے تلووں سے مس ہو کر. وہ تلوا جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے رب کی طرف سے پیغام لینے کے لیے، پیغام اللہ نے بھیجا تھا کہ جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. تو جبریل آئے تھے تو سرکار آرام کر رہے تھے. اب کھڑے ہیں، کیا کروں؟ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، آرام میں خلل آتا ہوں. نہیں جگاتا ہوں تو رب کے حکم کے تعمیل میں تاخیر ہوتی ہے. جبریل خود سوچ رہے ہیں. رب نے اپنی بارگاہ سے ادب بتایا جبریل کو. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلووں سے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کو بیدار کرنا ہے. اپنی نورانی آنکھوں کی پتلی سے میرے محبوب کے تلووں کو مس کرو. مصطفیٰ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا، پھر میرا حکم سنا دینا. تو جبریل امین سدرہ کے مکین سجد الملائکہ وہ حضور کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کرتے ہیں. ادب کی وجہ سے حضور کو جگاتے نہیں ہیں، حالانکہ فرشتوں کے سردار ہیں. حضور کی بارگاہ کے ادب کا حال تو یہ ہے. اب حضرت عبداللہ بن زید بہت دیر کے بعد حضور سے محبت کا، حضور کی تلووں سے لگ کر کے محبت کا اظہار کرنے کے بعد خیال آیا کہ عبداللہ یہ بے ادبی ہو جائے گی، آقا کے آرام میں خلل ہو جائے گا. فوراً جدا ہوئے اور الٹے قدم جو ہے، الٹے قدم، صحابہ حضور کو طرف پشت نہیں کرتے تھے. وہ ذوالخیسرہ تمیمی تھا جس کے پاس نمازیں بہت تھی لیکن ادب مصطفیٰ نہ تھا، جو حضور کو تقویٰ کا درس دے رہا تھا. سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے، عدل کا درس دے رہا تھا. بدبخت اپنے عمل پر گھمنڈ کر رہا تھا. وہ صحابہ کا معمول نہ تھا. صحابہ ہر شے سے زیادہ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو فوقیت دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا دین اور مشرف تھا. الٹے قدم پلٹے اور اس کے بعد چلے گئے، پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے. چند ہی دنوں کے بعد خبر آئی
کیا خبر آئی کہ رسول کریم وصال فرما گئے. اللہ اکبر. یہ خبر صحابہ کے لیے بڑی قیامت سے کم نہ تھا. یاد رکھنا، صحابہ کے لیے یہ خبر بڑی قیامت سے کم نہ تھا. ارے یار، اگر ہمیں یہ خبر ملے کہ ہمارا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے تو باپ کو ڈر ہوتا کہیں اٹیک نہ آ جائے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ماں بے ہوش ہو جاتی ہے. اور یہاں تو صحابہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے. خود سوچو صحابہ کے دل پر کیسے غم کا پہاڑ ٹوٹا، کیسی قیامت برپا ہوئی. یہ خبر حضرت عبداللہ بن زید اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑی کہ آقا وصال فرما گئے، غش کھا کر کے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے. تاب نہ لا سکے مصطفیٰ. وہ ذات ہر شے سے زیادہ جن سے پیار کرتے تھے آج وہ نہ رہے، بے ہوش ہو گئے. کافی وقت کے بعد جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کہنے لگے مولا اب یہ آنکھیں کس کام کی ہیں؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کہنے لگے مولا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرنے لگے مولا اب جب تیرے محبوب نہ رہے میری آنکھوں کی بینائی اٹھا لے، اچک لے، میری آنکھوں کا نور گل کر دے. اب میں اپنے محبوب کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. دعا کرنے لگے ایسی بھی محبت کبھی دیکھا ہے؟ یار بیوی کتنا محبت کرتی ہوں شوہر سے، شوہر کتنا محبت کرتا ہوں بیوی سے، ماں باپ کتنے محبت کرتے ہوں اپنے اولاد سے، لیکن کبھی یہ تو دعا نہیں کرتے مولا تو نے میرا جوان بیٹا اکلوتا تھا لے لیا، اب میں کسے دیکھوں گا؟ یہ تو میرے آنکھوں کا نور تھا. اور بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اب کس کو دیکھوں گا؟ لیکن کبھی سنا ہے کہ کسی باپ نے دعا کی ہو مولا میرا نور نظر تو چلا گیا اب میری بینائی لے لے، کس کو دیکھوں گا؟ آج تک کسی باپ نے اپنے اولاد کے لیے اس طرح دعا نہیں کی میری آنکھوں کا نور لے لے، نور نظر چلا گیا تو نور آنکھوں کا نور کیا کروں گا؟ نا. لیکن یہ صحابہ ہے اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ سے پیار کرتے اور کہتے مولا اب ان آنکھوں کو دیکھ کر کرنا کیا ہے، ان آنکھوں کو رکھ کر کرنا کیا ہے، کس کو دیکھوں گا؟ اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کا بجھا دے، اب میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات تھے، آنکھوں بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے. بتاؤ ہر محبت کی داستان کیسی ہے. کسی نے کہا عبداللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی؟ کہنے لگے یہ ہم نے پسند کیا ہے، خود چلی نہیں گئی، ہم نے رب سے دعا کی ہے. بتاؤ تم یہ تو صحیح کہ اب حضور ہمارے تشریف لے گئے، اب ہم کس کو دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں ہیں کس کے لیے؟ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے. آقا چلے گئے، اب کس کو آنکھیں دیکھیں گے؟ ہم نے خود پسند کیا ہے. وہی بتایا نا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تروا تیرا. اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے. آج کا درس بس یہیں تک تھا اور انشاءاللہ